آغاز میں خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن میں جاری مشاورت نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ صدر مملکت سے نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا۔ ہم نے 11 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ اور صدر مملکت کو دی تھی، تاہم جب 4 بڑے بیٹھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عوام کے لیے خوشخبری، 8 فروری پولنگ ڈے مقرر۔ صدر، چیف الیکشن کمشنر مشاورت کامیاب۔ اٹارنی جنرل کے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے پھیرے نتیجہ خیز نکلے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ شفاف انتخابات ہوں، مگر مداخلت بھی کی جاتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا بڑا بیان۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی وفد نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے 1.5 گھنٹہ طویل مشاورت کی۔ مشاورتی عمل میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی شریک رہے۔ ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر کے نام خط میں 11 فروری کی تاریخ دی، تاہم مفاہمتی عمل کے نتیجے میں 8 فروری پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آج تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات پولنگ ڈے ہے، چلیں اس بہانے اسکول کے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ پہلے بھی فروری میں الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا گراؤنڈ ڈبل کنکریٹ کا ہے، سارے ادارے محترم ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو کمیشن نے سٹینڈ لیا کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی۔ نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں، لیکن ان کو چیک کرنا ہمارا کام ہے۔ آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تبدیل نہ ہونے کے سوال پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیں۔ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کا حکم، مشاورت کر کے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ امید ہے ملاقات کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے۔ عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، تکنیکی پہلوؤں میں الجھنا نہیں چاہتے۔ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے یہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا ملک میں عام انتخابات کی متفقہ تاریخ کے لیے بڑا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کو صدر مملکت کی مشاورت سے حتمی تاریخ کے تعین کی ہدایت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری 2024 کو کرانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن اور وفاق کو نوٹس جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے، جو 30 نومبر 2023 کو مکمل ہوگا۔ 5 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ تمام مراحل 29 جنوری 2024 تک مکمل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ عوام کی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے 11 فروری اتوار کا دن تجویز کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اٹارنی جنرل صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی ملاقات کا اہتمام کریں، کمیشن اور صدر مشاورت مکمل کریں اور تاریخ کا فوری تعین کریں۔ اور نون لیگ کے مرکزی رہنما سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے پنجاب کا بجٹ کم کر کے بلوچستان کو رقم دی۔ صوبے اور مرکز میں مضبوط حکومت سے ہی ترقی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے حالات بدتر ہو چکے ہیں، عام انتخابات جیتیں گے اور نون لیگ بلوچستان میں بھی حکومت بنائے گی۔ اللہ مسلم لیگ نون کی حکومت بلوچستان میں بھی بنے گی، مجھے بہت یقین ہے اس چیز پہ، اور آپ سب کی محنت سے، آپ سب کی کاوش سے انشاءاللہ ہم جو ہم بلوچستان کا خواب دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا اہم صوبہ ہے، وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے۔ اور نواز شریف صاحب اور ہمارے صدر محترم شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، جو پنجاب کے بجٹ میں سے کاٹ کے جو پیسے دیے تھے، وہ جتنی دیر ان کی حکومت رہی وہ پیسے بلوچستان کو ملتے رہے، اور ابھی بھی وہ پیسے الحمدللہ بلوچستان کو مل رہے ہیں۔ بلوچستان میں فتح آپ کی ہوگی، اور یہ سوچ کے ہوگی کہ ہم نے اس دفعہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں بلوچستان اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کا تہیہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ جالوں نے ہر دور میں چیلنجز کو قبول کیا ہے۔ نواب شاہ میں زرداری ہاؤس میں سیکرنڈ اور قاضی احمد کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ملک میں عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ پہلے بھی جالے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئندہ بھی مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے کارکنوں سے سیاسی حکمت عملی اور انتخابی مہم کے حوالے سے تجاویز بھی لیں۔
जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से सारी यकजहती और इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ तूफ़ान अल-अक़सा और सिंध अमन कॉन्फ्रेंस JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया और कहा कि सूरत हाल गैर यकीनी है, दुआ करें इलेक्शन वक्त पर हों। कराची में वाक़ शाहराह कायदीन पर तूफ़ान अल-अक़सा और सिंध अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था, मुल्क दिवालियापन के करीब है, किसी की ईमा पर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, हमें इक़्तिदार की हिर्स नहीं, किसी को अपना मजाक भी उड़ाने नहीं देंगे। हम माशी लिहाज से दिवालियापन के करीब पहुंच चुके हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने तो सरकारी तौर पर कह दिया है कि हमारे पास लोगों को तनख्वाहें देने के लिए अब पैसा नहीं है। सिंध अमन मार्च से खिताब करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 75 सालों से इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बहा रहा है। आज दुनिया को फैसला करना होगा, वो हक के साथ है या बातिल के। 75 सालों से मुसलमान मरता चला आ रहा था, किसी के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही थी। आज उन्होंने जो कदम उठाया है, दुनिया को आज फैसला करना पड़ेगा कि वो हक के साथ है या बातिल के साथ है। मार्च से JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और फ़लस्तीन से आए हुए गजा के नुमाइंदे डॉक्टर नाजी ज़हीर अल-शेरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीन में हज़ारों लोग शहीद और इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। इस्लामी ममालिक के सरबराहान तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे। मुसलमान भाई और बहनें और बच्चे ज़ख्मी पड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि OIC का सरबराह ही इजलास होता, लेकिन अफसोस ये है कि 7 अक्टूबर के बाद अब तक एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल का इजलास तो हुआ, लेकिन इस्लामी सरबराहान कॉन्फ्रेंस का इजलास नहीं हुआ। OIC ने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और मुसलमान हुक्मरान अमेरिका के खौफ की वजह से खामोश हैं, तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक जितने भी ये कंपनियां हैं और इदारे हैं, इनका ओनर यहूदी है। हमें अफसोस है कि इस पूरे माहौल में अमेरिका ने इंसाफ और मज़लूम का साथ देने के बजाय मुसलसल इसराइल को तबकी दी है। अब तक के लिए